بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات اس کا پیپر نمبر 5 اور پورشن تفسیر القرآن، آج اس کا 12واں لیکچر ہے اور آپ کے سلیبس کے مطابق سید قطب شہید کی تفسیر فی ظلال القرآن، اس میں سورۃ الفلق کے اندر جو انہوں نے تفسیر بیان کی ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے اندر جو جادوگر ہیں ان کے جو حملے ہیں اور ان سے بچنے کی جو تدابیر بیان کی گئی ہیں ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو آئیے لیکچر کی طرف۔ وَهَذِهِ هِيَ طَبِيعَةُ السَّحْرِ كَمَا يَنبَغِي لَنَا أَن نَسْلِمَ بِهَذَا، کہتے ہیں کہ یہ جو جادوگر ہے یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایک طبعی بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ كَمَا يَنبَغِي لَنَا أَن نَسْلِمَ بِهَا، اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ینبغی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو، تو لہٰذا یہ بات بالکل کہ اس کو اگنور کر دیں اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں لوگوں پر اور اس سے بالکل انکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو وَهُوَ بِهَذِهِ الطَّبِيعَةِ يُؤَثِّرُ فِي النَّاسِ، اور یہ جو جادوگر ہوتا ہے یہ فطری طور پر، طبعی طور پر لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اثر ڈالتا ہے، یعنی ان کی فطرت، ان کی طبیعت کے مطابق یہ اس پر اثر کرتا ہے۔ اور کیسے اثر کرتا ہے؟ وَيُنْشِئُ لَهُمْ مَشَاعِرُ وَفَقَ إِيحَائِهِ، اور وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو متاثر کرتا ہے، یہ لوگوں کو، وَيُنْشِئُ لَهُمْ ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے، کس چیز کو متاثر کرتا ہے؟ مشاعر، ان کے حواس کو، شعور سے ہے نا، شعور سے، ان کے حواس، لوگوں کے شعور کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے، یعنی جو جادوگر ہوتا ہے۔ اور کیا کس کے مطابق؟ وافقہ ہی، اپنے اشاروں کے موافقت، یعنی جو اس کے اشارات ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ اشارات کرتا جاتا ہے انسانوں کے شعور جو ہیں، حواس جو ہیں، اسی کو وہ متاثر کرتا ہے، اور وہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے یہ اشارے کر رہا ہے میں اسی طریقے سے اور اسی کے اشاروں کے مطابق چل رہا ہوں۔ تو گویا یہ انسانوں کے حواس اور شعور پر حملہ کرتے ہیں۔ مشاعر تخفیفہم، اور پھر انسانی جو نفسیات ہے، انسانی جو شعور ہے، اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ تخفیفہم، ان کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا کرتے ہیں۔ وتؤذیہم، اور ان کو اذیت دیتے ہیں، یعنی ایسا خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان ڈرتا رہتا ہے اور ان کے اعصاب پر یہ آثار جو ہیں وہ براجماع ہو جاتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، شعور اور ادراک کے اندر، ان کے احساسات کے اندر اپنے اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وتؤذیہم، ان کو تکلیف بھی دیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اور آگے وتوجہہم الوجہۃ التی یریدھا الساحر، پھر ان کی توجہ ادھر دلاتے ہیں، ان کو ادھر لے کر چلے جاتے ہیں جدھر وہ جادوگر چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے جو چاہتا ہے، وہ جو جس پر اثر انداز ہو رہا ہے، وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کی ساری توجہ، ان کا شعور اسی طرف وہ لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ بندہ یہی کر رہا ہوتا ہے کہ اب وہ جیسے کہ اس کی اپنی مرضی نہیں چل رہی، بلکہ جادوگر جس نے اس کے اوپر جادو کیا ہے اس کی منظر چل رہی ہے۔ وَعِنْدَ هَذَا الْحَدِّ نَقَفَ فِي فَهْمِ طَبِيعَةِ السِّحْرِ وَالنَّفْسَ فِي الْعُقْدِ، اور اسی طریقے سے یہی جادوگری کی حقیقت ہے۔ حد فی فہم، اس اپنی طبیعت کے حوالے سے، فہم کے حوالے سے یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ اثرات کرتا ہے شعور پر اور احساسات پر۔ اور پھر کیا ہے؟ وَالنَّفْسَ فِي الْعُقْدِ، اور پھر وہ گیروں پر پھونکے مارتے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو آگے مفسر فرماتے ہیں وَهِيَ شَرٌ، یہ ایک برائی ہے، شر ہے۔ تو یستعاذ
منہ باللہ، اس برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، وَيَلْجَأُ مِنْهُ إِلَّا حِمَاهُ، اور اس کی حفاظت میں پناہ لینی چاہیے۔ تو گویا یہ واقعی ہی ایک حقیقت ہے جادو، اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور انسان جادوگر کے منصوبے کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایسے معاملات میں ایک برائی ہے، اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی حفاظت میں آئیں، اللہ کے امان میں آ جائیں اور اللہ سے پناہ مانگیں، تو یقیناً انسان جو ہے وہ اس سے بچ جائے گا۔ ہاں، اور قد وردت روایات، کہتے ہیں کچھ روایات وارد ہوئی ہیں، بعض ہوا صحیح ولیکنہ غیر متواتر، کہتے ہیں ان میں سے بعض صحیح ہیں، یعنی وہ روایات صحیح ہیں لیکن غیر متواتر ہیں۔ تو اب حدیث میں پڑھ چکے ہیں آپ متواتر حدیث کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب صحیح ہیں تو اس کے اندر وہ صحیح کی شرائط پائی جاتی ہیں۔ وہ روایات میں سے ایک روایت کیا ہے کہ ان لبید بن الاعصم، یہ ایک شخص تھا یہودی لبید بن اعصم یہودی تھا، سحارا، اس نے جادو کیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، فی المدینہ، مدینہ میں، جب آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے تو اس یہودی نے آپ پر جادو کیا۔ قیل ایامن وکیل اشہرن، کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ چند دن اس کا اثر رہا، اور بعض کہتے ہیں کہ کئی مہینوں تک اس کا اثر رہا، یعنی اس جادو کا جو اس شخص نے کیا۔ حتیٰ کانا، یہاں تک کہ یخیل الیہ انہ یأتی النساء وَهُوَ لَا يَأْتِيهِنَّ فِي رِوَایَةٍ، کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ یہ خیال کرتے، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ وہ آپ بعض اپنی جو ازواج ہیں ان کے پاس تشریف لے گئے تھے، حالانکہ وہ نہ تشریف لے کر گئے ہوتے، یعنی یہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ آپ نے وہ شاید کام کر لیا ہے، یا پھر وہ حتیٰ کان یخیل الیہ انہ فعل الشیء ولم یفعلہ فی روایۃ، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کہتے کہ میں نے وہ فلاں کام کر لیا ہے حالانکہ وہ آپ نے کام نہ کیا ہوتا۔ تو یہ اس شخص کے جادو کا اثر ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام نہ کیا ہوتا اور آپ کے ذہن میں ہوتا کہ شاید آپ نے کر لیا ہے، اور ایک کام آپ نے کیا ہوتا اور آپ نے سمجھتے کہ شاید نہیں کیا، تو یہ اثرات اس کے ہوئے۔ وَأَنَّ سُورَتَيْن نَازَلَتَا رقیتاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں نازل ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ فلما استحضر السحر المقصود، جب اس مقصود جادوگر کو حاضر کیا گیا، مطلب جو جادو کیا تھا اس نے، اور اس جادو کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ صورتیں نازل ہوئیں، کما اخبار فی رؤیا، جیسے آپ کو خبر دی گئی خواب کے اندر، تو وقارا صورتین، پھر صورتوں کی تلاوت کی گئی ان دونوں کی، ان حالات العقد، اور پھر جو وہ گریں تھی باندھی ہوئی تھی وہ کھل گئیں، وذهب عنہ السوء، اور یہ جو برائی تھی، یہ جو اس کے اثرات تھے وہ جاتے رہے۔ تو اب یہ ایک روایت ہے، اس روایت کے متعلق ایک نظریہ یہ بھی ہے، ایک موقف یہ بھی ہے کہ یہ روایت درست نہیں، اس حوالے سے کہ نبی کی شان جو ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ، افضل اور عرفہ ہوتی ہے، اور اگر نبی جو ہے جس نے امت کو سکھانا ہوتا ہے، پھر عام نبی نہیں، امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ہی جادو کے اثرات ہو گئے اور ایک عام یہودی ان پر جادو کرے اور اس کی وجہ سے آپ پر اثرات ہو جائیں، تو پھر بعد میں امت کا کیا بنے گا؟ تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ روایت اس حوالے سے درست نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوا، اور ایک روایت کے مطابق یہ درست ہے، اور اسی کے تسلسل میں پھر اسی کے شان نزول میں یہ صورتیں دونوں جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ذکر و اذکار، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی حفاظت میں آ جانا، اللہ کی امان میں آ جانا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے گا، اور ایسے جادوگروں کے ناپاک عزائم جو ہے وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔